گزشتہ دنوں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، کسی مذہب کو کسی اور مذہب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں نے خود عید کی نماز جو ہے ایک چرچ میں پڑھی ہے نیو یارک میں، 9th ایونیو، کہ میں مغرب میں ایک گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے۔ وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں، تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں، وہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تحریف راہ پا چکی ہے، اور انہوں نے ان خواہشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادت گاہ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی عبادت گاہ کو بیچ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے، تھوڑی سی وسیع و ظرفی کا اظہار کیجئے۔ مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے۔ وحدت دیان تو بعد میں ہوگی، وحدت سیاست تو ہو لے پہلے۔ تم سارے مسلمانوں ایک ملک کے رہنے والے ہو تو پتہ چلے جی یہ بڑے وسیع و ظرف ہیں، وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو، اور اسلام کو یتیم مذہب ہے، یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے، تم اپنے سیاسی مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو۔ یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے؟ میاں ان کی غیرت اجازت دیتی ہے، ان کا دین جو خود ساختہ ہے، اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے، اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن، مسجد تو مسجد رہی، مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیچ